Hello. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على الأئمة المعصومين ولا سيما بقية الله الأعظم أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. عزیزان، آیہ مبارکہ کے تناظر میں اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والی وہ خواتین، وہ مرد و زن، وہ مخلوق الہی کہ جن پر اللہ کی حدود کو واجب قرار دیا گیا اور اس کو ان حدود کو فالو کرنے پر اجر رکھا گیا اور بہترین عبد قرار دیا گیا، اور ان حدود کو توڑنے والوں پر عذاب مقرر کیا گیا اور ان کو زمانے کے پسترین افراد میں شامل کیا گیا. تو یہاں پر یہ چونکہ پہلے جتنے بھی لیکچرز گزر چکے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے دین اور دنیا کا آپس میں توازن اور تناسب، اس چیز کو دیکھنا ہوگا ہمیں کہ جیسے اب چونکہ نسل جوان ہمارا مین ٹاپک ہے اور نسل جوان کو ہی حسن کہا گیا، نسل جوان کو ہی فتنہ کہا گیا. نسل جوان در حقیقت معاشرے کے خوبصورت ترین افراد ہیں کہ جن سے معاشرہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے، صرف ان کی جوانی سے نہیں بلکہ ان کے بہترین کردار سے معاشرہ جوان ہوتا ہے اور معاشرہ خوبصورت نظر آتا ہے. اور ان جوانیوں کو کامیاب کرنے کے لیے، ان جوانیوں کو مفید راستوں پر لگانے کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض جو بیان کر چکے اور کچھ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنا چاہوں گی کہ نسل جوان کی تباہی کا سبب بہت سارے والدین بھی ہیں. درست ہے معاشرہ اس میں شامل ہے، لیکن والدین دیکھیں کہ ہم اپنی نسل کو خود تباہ اور برباد کر رہے ہیں. جیسے روایات میں ملتا ہے کہ اگر بچہ آپ کا جوان ہو جائے، تعلیم کو حاصل کر لیا، جوانی کے مراحل میں آ گیا اور والدین شادی کی استطاعت رکھتے ہوئے، قادر ہوتے ہوئے ازدواج پر اپنے بچے کی وقت پر ٹائم پر شادی نہ کریں اور وہ کسی فساد میں مبتلا ہو جائے، بے روی کا شکار ہو جائے، گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے ساتھ وہ والد بھی گناہ میں شریک ہوگا اگر وہ کوئی ایسی غلط حرکت کر دیتا ہے. تو جوان بھی ان باتوں سے نہ ڈرے کہ اگر ہم شادی کریں گے، شادی کے لیے تو ہمیں گھر چاہیے ہوگا، جاب چاہیے ہوگی، بزنس چاہیے ہوگا، کیونکہ نان و نفقہ دینے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں. درست ہے، والدین بھی اس چیز کو جو مد نظر رکھتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ پڑھے گا، ڈگری حاصل کرے گا، اس کے بعد جاب کرے گا، جاب کرنے کے بعد گھر کو مہیا کرے گا، پھر اس کی شادی کی جائے گی. تو خداوند متعال خود فرماتا ہے کہ نحن نرزقهم وإياهم، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں، اور جو پھر تمہاری کفالت میں آئے گا، جو تمہارے زیر سایہ ہوں گے، زیر سرپرستی ہوں گے، ان کے رزق کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. اس لیے ٹائم پہ شادیاں کرو اور پھر اولادوں کو پیدا کرو. بہت سے لوگ اولادوں کو جب پیدا نہیں کرتے، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، ہمارے پاس اپنے پاس رزق نہیں ہے، ہم کہاں اولادوں کو پیدا کرتے چلے جائیں. ان کو خوف کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ان کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتے، یا ان کا قتل کر ڈالتے ہیں، حملگی میں ہی گرا دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں. رزق دینے والی تو ذات الہی ہے. اگر ہم ان اسلامی اقدار کو اور حدود الہی کو فالو کر لیں تو پھر ہمارے لیے
زندگی میں اور اس معاشرے سے بہت سارے فسادات ختم ہو جائیں گے اور بہت ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور پھر زندگیوں کو قناعت کرنے والی زندگی بنائیے۔ جتنا رزق پروردگار عالم نے آپ کو دے دیا اس پر قناعت کرنا سیکھیے۔ قناعت کرنے والا سب سے بڑا غنی ہوتا ہے۔ اپنی آرزویں، اپنی خواہشیں اس کے مطابق کر لیجئے کہ آپ حرام سے بھی بچ سکیں، فساد سے بھی بچ سکیں، اور بہترین افراد معاشرے کے پاکیزہ افراد بن سکیں اور معاشرے کو پاکیزہ افراد میسر کر سکیں۔ اور اس میں خصوصی طور پر خواتین کو اپنی ڈیمانڈز کو کم کرنا ہوگا، اور اس کے اندر جب ڈیمانڈز کم ہو جائیں گی ان کی خواہشیں اور آرزویں کم ہو جائیں گی۔ جس طرح کہا گیا بہترین خاتون وہ ہے جو شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت ہو، صفات کے لحاظ سے اعلیٰ منزل پر ہو، اعلیٰ صفات رکھتی ہو، اور اس کا حق مہر بہت کم ہو یا نہ ہو، وہ بہترین صفات رکھنے والی خاتون ہے اس معاشرے میں، اور بہترین وہ بیوی بن سکتی ہے، بہترین ماں بن سکتی ہے وہ۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کی 3 صفات وہ ہیں، عورت کی 3 صفات وہ ہیں جو مرد کے لیے مذموم ہے مگر عورت کے لیے بہترین ہے۔ فرمایا کہ یعنی مرد کے لیے بزدل ہونا اس کا عیب ہے اور عورت کے لیے یہ سعادت ہے۔ مرد کے لیے بخیل ہونا یہ بہت برا ہے مگر عورت کے لیے یہ سعادت ہے۔ مرد کے لیے متکبر ہونا یہ بہت برا ہے اس کے لیے، مگر عورت کے لیے متکبر ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ کیسے؟ فرمایا اگر عورت متکبر ہوگی تو کسی نامحرم کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ دست درازی کر سکے یا اس عورت کو استعمال کر سکے، سادے لفظوں میں اسے اپنے چنگل میں پھنسا سکے۔ وہ عورت جو متکبر ہوگی اس کا ایک اپنا خوف اور ڈر ہوگا لوگوں کو۔ اگر وہ بزدل ہوگی ہر آنے والے حوادث سے وہ ڈرے گی، خائف ہوگی کہ یہ کام انجام دینے سے، یہ قدم اٹھانے سے کوئی بڑا حادثہ پیش میرے ساتھ نہ آ جائے۔ اور اس سے بزدلی سے بھی یہ کہا کہ یہ راتوں کو، جو سادہ معنی اس میں یہ ہے، راتوں کو گھر سے نکلنے سے خائف ہوگی۔ تیسرا فرمایا اگر بخیل ہوگی شوہر کے مال اور اپنے مال کی محافظ رہے گی، یعنی فضول خرچی اور اسراف اس میں نہیں کرے گی اور اس کے مال کو بھی ضائع نہیں کرے گی۔ عورت کی یہ بہترین صفت قرار دی گئی ہے۔ اب عورتوں کے لیے چونکہ خداوند متعال نے خود یہ فیصلہ فرما دیا ہے، چونکہ ہم معاشرے میں ہم نے جو معیار رکھا ہے نا اس کا کہ بس دنیا ہے چونکہ لے کر چلنا ہے، چلو دین بھی ہے عارضی طور پر، ٹھیک ہے کہ آپ گھر میں قرآن خوانی کروائیں، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ لیں، روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھ لیں، اس کے علاوہ مجالس کروائیں، وہ دین ہے۔ وہ تو دین کو الگ کر دیا ہم نے۔ اور دنیا کیا ہے کہ جب شادی کی ہے تو شادی مطلب ہے کہ کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے کے اندر وہ صفات نہیں ہے کہ جو آپ کی بیٹی کے اندر اعلیٰ صفات ہیں، پھر آپ نے اپنی اولاد پر ظلم کر دیا۔ اور قرآن کا خود اپنا فیصلہ ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا فریضہ یہی ہے آپ کا کہ جب آپ رشتہ ازدواج میں اپنی اولاد کو لانا چاہ رہے ہیں تو دونوں کے معیارات کو دیکھیے اور دونوں کے کف ہونے کو دیکھیے۔ کف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو مد مقابل آپ کا کروڑ پتی ہونا چاہیے، اگر آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو آپ کا مد مقابل بھی پی ایچ ڈی ہو، نہ عزیز من کف اس کو نہیں کہا گیا۔ اور اس طرح کے کف تلاش کرتے کرتے پھر بہت سی لڑکیاں کنواری رہ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وظیفے اور عمل شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی عمل بتا دیا جائے تاکہ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے یا بیٹے کی شادی ہو جائے، تو پھر وہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ خود معصوم فرماتے ہیں کہ تمہاری اولادوں کی مثال ایسی ہے جیسے درخت پر پکے ہوئے پھل کی ہو، جب پھل پک جاتا ہے تو پھر اسے اس کے ٹائم پر توڑ لیا جائے تو اس سے خوب استفادہ کر لیا جاتا ہے۔
اور وہ خوبصورت لگتا ہے، بہترین لگتا ہے۔ اگر اسے روک دیا جائے، کہا جائے نہیں اسے ابھی رکھا جائے، لگا رہے درخت پر، تو پھر وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ٹائم پہ آپ کے پاس رشتے آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کف تلاش کرتے کرتے نہیں، اگر ہمارا محل ہے، ہمارا 2 کنال کا گھر ہے، تو اگلے کا 3 کا نہیں تو پھر 2 کا تو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کف ہے، جبکہ اسلام نے اس کو کف قرار نہیں دیا۔ اگر آپ کا گھر 2 کروڑ کا ہے تو اگلے کا 3 کروڑ کا نہیں تو 2 کا تو ضرور بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا کف بن جائے۔ اتنا بینک بیلنس ہے ہمارا تو اگلے کا بھی اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ نہیں، ہماری بچی کے پاس یہ فلاں 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 ڈگری ہے تو بیٹے کا بھی، آگے ان کے بیٹے کا بھی تو یہ کچھ ہونا ہی چاہیے۔ نہیں، کف یہ نہیں ہے۔ کف آپ کے پاس، اور جو تعریف کی گئی کف کی، وہ صلاحیتیں، وہ فکری، اخلاقی، اعتقادی اور علمی صلاحیتیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہوں کہ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ڈگریوں کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں مگر ان کی فکر بہت ہی شارٹ ہوتی ہے، فکری حوالے سے، علمی حوالے سے، اعتقادی حوالے سے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اتنی ڈگریاں نہیں رکھتے ہوتے، تعلیم ان کی معمولی ہوتی ہے، مگر فکری حوالے سے بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، اور جس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہم آہنگ ہو سکے گا تو وہ کف ہے۔ اس کے اندر اخلاقیات اسلامک پائی جائیں، حدود الہی سے آشنا بھی ہو اور اس پہ پیروی کرنے والا بھی اس کا ہو۔ یہ کف کا معیار ہے۔ کف یہ نہیں ہے جو آپ نے سوچ رکھا ہے کہ جس طرح میں ہوں اسی کے مطابق اگلے کے پاس سرمایہ بھی ہونا چاہیے، تعلیم بھی ہونا چاہیے، فلاں 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 سارا کچھ، وہ نہیں ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں، اپنی اولادوں کو سرے ٹائم، جب ان کا وقت ہو، فاسد ہونے سے پہلے، دیر عربی کا شکار ہونے سے پہلے، اپنی اولادوں کو سیرہ محمد اور آل محمد اور حدود الہی میں رہتے ہوئے ان کو ان کی منزل تک پہنچایا جائے۔ جب ان کی منزل تک پہنچایا جائے گا تو پھر یقیناً پروردگار خیر و برکت نازل فرما دے گا اس میں، چونکہ ہم انتظار کرتے ہیں۔ ابھی پڑھ رہا ہے بیٹا یا بیٹی، ابھی ڈگریوں کو حاصل کرے گا، اس کے بعد جاب کرے گا، جاب کرنے کے بعد پھر اگر گھر نہیں ہے یا گھر بنانا چاہے تو پھر گھر بنائے، پھر اس کے بعد سوچا جائے گا کہ شادی کی جائے۔ یہ تمام چیزیں حاصل کرنے تک کم و بیش بھی اس کی ایج 30-35 ہو جائے گی، جبکہ اس کے اندر غریزہ جنسی جو بیدار ہوا وہ کب ہوا؟ جب وہ سن بلوغ تک پہنچا، اس کے اندر سمٹمز نظر آنے لگے اور وہ اس قابل ہو گیا۔ تو جتنی جلدی ہو سکے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچایا جائے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں، اگر آپ چاہتے ہیں بہترین رشتہ ملے بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے، سورہ طارق کو 3 مرتبہ تلاوت کیجئے روزانہ۔ سورہ طارق کو 3 مرتبہ تلاوت کیجئے اور 25 مرتبہ سورہ کوثر کو تلاوت کیجئے، اور بیبیت دو عالم کو ہدیہ کر دیجئے کہ پروردگار ہمارے لیے وہ برکات نازل فرما کہ جلد از جلد ہم اپنے اس فریضے سے سرخرو ہو جائیں اور اس معاشرے کو فتنے اور فساد سے اور اپنی اولاد کو فتنے اور فساد سے بچا سکیں، اور پاکیزہ بیٹیوں کے لیے پاکیزہ شوہر تلاش کیجیے، پاکیزہ بیٹوں کے لیے پاکیزہ بیویاں تلاش کیجیے۔ جب والدین کے اندر یہ تغیر اور تبدل آ جائے گا کہ حدود الہی میں رہتے ہوئے ہمیں ان امور کو انجام دینا ہے، تو یقیناً پروردگار آپ کے ان رازوں کو جاننے والا ہے اور آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جس کے آپ طالب ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے نسلوں کو چلانا ہے۔ مرد نے ایک بیوی کو، ایک عورت کو صرف حاصل نہیں کرنا، جو عورت، جو بیوی، جو دلہن، جو بہو آپ کے گھر میں آ رہی ہے، اس نے ایک نسل کو تشکیل دینا ہے، اور نسل کو تشکیل دینے کے لیے ظاہری حسن و جمال اور مال و ثروت آپ دیکھ بھی لیں گے تو وہ کچھ عرصے کے لیے ہوگی، پھر دونوں سے محروم ہو جائیں گے۔ جب آپ اس کے اندر وہ اقدار دیکھیں گی، وہ ویلیوز دیکھیں گی کہ یہ جو
میرے گھر کی بنیاد بن رہی ہے، کیا اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں کہ یہ ایک بہترین نسل ہمیں دے سکے اور بہترین افراد جو معاشرے کو مہیا کر سکے؟ چونکہ صرف ہم یہ جب دین کے دائرے میں جو ہم نے معین کیا، آپ نے معین کیا کہ یہ دین ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ اور مجالس کا وفا کرنا کہ ان کا دین ہے، جبکہ دین تو پورے کی پوری زندگی کا نام اسلام اور دین رکھا گیا ہے۔ جب آپ اس چیز کو انجام دیتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ اکثر جب ہم مجالس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے گا اللہ ہماری اولاد کو نیک کرے اور راہ امام پر چلائے۔ راہ امام پر چلانے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ اپنا محاسبہ کریں گے، ہم نے کتنا ان کو آمادہ کیا اپنی اولاد کو، اور پھر جو ان سے آنے والی نسل ہے پھر ان کی امید رکھیں گے۔ کب رکھیں گے؟ جب ان کے اندر ان چیزوں کو راسخ کریں گے اور انہیں بتلائیں گے کہ تم نے راہ امام پر کیسے چلنا ہے، اور راہ امام پر چلنے کے لیے ان کو یہ تمثیلات دی جائیں گی، بتلایا جائے گا۔ اور کربلا بہترین پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے ہر جوان کو، بیٹی ہو یا بیٹا، ہر نسل کے لیے وہاں پر کربلا میں یہ عبرتیں موجود ہیں، بتلا سکتے ہیں کہ راہ امام پر چلا کیسے جاتا ہے اور راہ خدا پر، حدود خدا کو قائم رکھنے کے لیے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ راہ امام پر چلنے کے لیے، راہ حق پر چلنے کے لیے بیٹے دینے پڑتے ہیں، مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عزیز ترین چیزوں کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ جب راہ خدا پر ان عزیز ترین چیزوں کو پیش کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے، اور وہ کون پیش کر سکتا ہے؟ جس کو معرفت ہوتی ہے حدود الہی، جس کو معرفت ہوتی ہے امام کے راستے کی، جس کو خود امامت کی معرفت ہوتی ہے کہ اگر امام کوئی نہیں پہچانتا تو وہ یقیناً کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اپنی اولادوں کو جب یہ بتلائیں گے کہ تم امانتیں ہو مہدی زہرا کی، امام زمان علیہ السلام کی، تو پھر وہ اپنا ہر کام اس انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ میرا امام مجھے قبول کر لے۔ قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہوگی؟ پہلے دیکھا جائے گا کیا حدود اللہ کا خیال رکھنے والا ہے۔ اگر حدود اللہ کا خیال رکھنے والا ہے تو یقیناً یہ پاکیزہ ہے، اور امام کے لشکر میں جوانوں کی کثرت ہوگی۔ لشکر امام زمان علیہ السلام ہے، جب جوانوں کی کثرت ہوگی تو پھر کوشش کیجئے وہ مائیں جو اپنے جوانوں کی تربیت کر رہی ہیں، وہ خواتین جو جوانی کے مرحلے میں ہیں، کہ امام زمان کو اگر ہم نے حدود اللہ کا یقین دلانا ہے، اطاعت خدا اور رسول کا، کہ میں یطیع اللہ اور رسول میں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں اور مجھے قبول کر لیجئے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب تہے دل سے یہ اپنے امام سے کہا جائے اور امام سے قبول کریں۔ یہ آزمائش ہوگی ہماری جیسے کربلا والوں کی ہوئی، جیسے سید الشہداء نے شب عاشور سب سے کہا جو بھی تم میں سے جانا چاہے چلا جائے، چونکہ ان کو میرا خون مطلوب ہے، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تم میں سے جو بھی جانا چاہے چلا جائے۔ اور پھر آ کر سب کا یہ کہہ دینا کہ فرزند رسول، حتیٰ آپ نے چراغوں کو بھی بجھا دیا کہ فرزند رسول آپ کے رقاب میں ہمیں کئی بار قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، قتل کیا جائے زندہ کیا جائے، آپ کے رقاب میں شہید ہونا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اور پھر خواتین زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے سیکھ لیں کہ بی بی امامت کی آواز پر، اللہ کی آواز پر لبیک کیسے کہتے ہیں، اور لبیک
کہنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ ایمان کی طاقت چاہیے ہوگی۔ پھر جب ایمان کی طاقت چاہیے ہوگی، اس کے بعد کسی چیز کو پھر عزیز نہ رکھا جائے گا جب اللہ تم سے طلب کر لے گا اور اللہ کا ولی تم سے طلب کر لے گا، اس کی اطاعت میں رہتے ہوئے، جو معرفت امامت رکھتے ہیں، اس وقت پھر نہیں معلوم کیا کیا عزیز چیزیں دینا پڑیں گی۔ تو زینب کبریٰ تھی جس نے کوفہ اور شام کو قبول کر لیا۔ بہت مشکل ہے نا کسی بھی اپنے شاگرد کے سامنے کسی استاد کی توہین ہو رہی ہے۔ جناب زینب کبریٰ جب کوفہ پہنچی نا بیوی، کوفہ سے باہر کھڑا کیا گیا، کہا کہ ابھی کوفہ سجا نہیں ہے۔ پھر بی بی کا یہ کہنا کہ خدایا مجھے کوئی یہاں پہچاننے والا نہ مل جائے۔ اور کوفہ کی خواتین جب مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں، مسلم معمار کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی دارالعمارہ کو رنگ کرنے کے لیے۔ تو اعلان ہوا، میں نے سنا کہ جو باغی تھا اس کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور باغی کا سر کاٹ کر لایا جا رہا ہے، اس کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا ہے، اس کے خاندان کی خواتین کو۔ کوفہ میں جشن ہے، اے کوفہ والو جشن کا سب ماحول بنا لو۔ کہتا ہے میں نے خادم سے پوچھا، دارالعمارہ میں کھڑا تھا، میں نے کہا کہ اس باغی کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا اس کا نام حسین ابن علی۔ یہ کس کا بیٹا تھا؟ کہا کہ یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا، علی کا بیٹا۔ کہتا میں اترا دارالعمارہ سے، جس طرف سے یہ شور ہو رہا تھا کہ ادھر سے قافلہ آئے گا، کہتا میں اس جانب چلا گیا۔ جب میں گیا تو میں نے چند اونٹ بے کجاوا دیکھے آتے ہوئے، جن اونٹوں پر مستورات نے اپنے سر جھکائے ہوئے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، اور حسین کا سر آگے آگے آ رہا تھا۔ شرم کی وجہ سے خواتین نے اپنے سر جھکا رکھے تھے، اس کے چہروں پر بال تھے۔ کہتا ہے میں نے جب دیکھا، جب میں نے سنا یہ حسین فاطمہ کا لال ہے، ماتم کرنے لگا، پیٹنے لگا، رو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانوں تم کیسے مسلمان ہو، رسول اللہ کی اولاد کو قتل کر کے کوفہ میں جشن منا رہے ہو۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔